فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں اور فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ مہمان بن کر آیا تھا اور مہمان بن کر ہی چلا جائے گا، اور خوش قسمت میزبان وہ ہوتا ہے کہ جس سے مہمان خوش ہو کر جائے۔ اب یہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس مہمان کو خوش کر کے اپنے سے جدا کرتے ہیں، یا پھر یہ مہمان ہم سے اس طرح جدا ہوتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا بدبخت ہے بندہ جس کی زندگی میں یہ مہمان رمضان آیا اور اس کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ نہ بنا سکا۔ خیر، اس کی طرف توجہ دلانا میرے منصب کی ذمہ داری تھی۔ گزشتہ جمعے آپ نے سنا کہ آخر میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعہ یعنی آج کا جمعہ جس عنوان پر ہوگا وہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور اعتکاف کے عنوان سے ہوگا۔ اگر وقت نے مہلت دی، گنجائش دی تو اعتکاف کے عنوان سے چند معروضات بھی پیش کروں گا۔ اگر نہ وقت ہوا تو رب میری بھی زندگی رکھے، آپ کی بھی رکھے، تو آئندہ جمعے اللہ تعالیٰ انسان کو جب پیدا کرتا ہے تو اس کی ضروریات زندگی کا ذمہ خود اپنے ذمے لیتا ہے۔ سورہ ہود 12واں پارہ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ مسلمان، اللہ نے یہ نہیں بولا کہ پرہیزگار، اللہ نے یہ نہیں بولا کہ نمازی، اللہ نے یہ نہیں بولا کہ حاجی، اللہ نے یہ نہیں بولا کہ ماں باپ کا فرما بردار، سود نہ کھانے والا، رشوت نہ لینے والا۔ نہیں، اللہ نے کوئی امتیاز نہیں کیا کہ میں اس کو تو دوں گا، اس کو نہیں دوں گا، فرما بردار کو دوں گا، نافرمان کو نہیں دوں گا، موحد کو دوں گا، مشرک کو نہیں دوں گا۔ نہیں، اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ، اس دھرتی پر جو بھی ذی روح ہے، انسان تو اپنی جگہ رہ گیا، اللہ کہتا ہے جتنے بھی پرندے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، زمین پر رینگنے والے ہیں یا ہوا میں اڑنے والے ہیں یا پانی میں تیرنے والے ہیں، سب کی روزی کا ذمہ الا علی اللہ، میرے ذمہ۔ انسان دوسری مخلوق کی بنسبت اسے یہ اللہ نے امتیاز دیا کہ اس کو اللہ نے عقل دی، فہم دیا، شعور دیا، جو دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ دیکھتا انسان بھی ہے، دیکھتے درندے پرندے چرندے بھی ہیں، کھاتا انسان بھی ہے، کھاتی دوسری مخلوقات بھی ہیں، بولتا انسان بھی ہے، بولتی دوسری مخلوقات بھی ہیں۔ جس طرح ہاتھ، پیر، منہ، ناک، کان انسان کے ہیں، دوسری مخلوقات میں بھی ہیں، لیکن انسان اور غیر انسان میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان مخلوقات کو میرے اللہ نے عقل نہیں دی اور ہم انسانوں کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ
भैंस को आप चारा डालते हैं, जितना उसने खाना खा लेता है, बाकी सारा खराब कर देती है। आप बकरी को चारा डालते हैं, जितना उसने खाना खा लेती है, बाकी खराब कर देती है। लेकिन वही रिज़्क़ जब इंसान को मिलता है तो अल्लाह ने उसको अकल दी हुई है कि ऐ इंसान, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे महबूब, मैंने जो तुझे माल दिया है, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के बाद उस माल को तूने ज़ाया नहीं करना, बल्कि जहां उसको खर्च करना है वहां तूने उसको खर्च करना। ये हमारी अकल हमें कहती है। अभी कुरानी तालीमात का तो बाद में जिक्र करूंगा। आज दुनिया कहती है हर मामले को अकल पे रखो। आज दुनिया कहती है ये निजाम खुद ब खुद चल रहा है। अकल जो कहती है बस वो करो। अकल कहती है जिस तरह मर्द बगैर पर्दे के बाजारों में चल फिर सकता है, इस तरह औरत भी चल फिर सकती है। अकल कहती है कि जिस तरह किसी की बेटी से निकाह कर सकते हो तो अपनी मां बहन से क्यों नहीं निकाह कर सकते। ये आज की दुनिया में ये मसाइल बयान किए जा रहे हैं, ये ज़हन लोगों का बनाया जा रहा है। तो उन अकल के अंधों को ये मेरा पैगाम है कि अगर वहां तुम्हारी अकल ये कहती है तो यहां भी अकल ये कहती है कि जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, वो रिज़्क़ जो तू हासिल करता है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के बाद जो बच जाता है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। ये अकल कहती है। अब आ जाए कुरान की तरफ। कुरान ज़कात के मामले में हमारी रहनुमाई क्या करता है। जहां जहां अल्लाह ने नमाज की फर्जियत का जिक्र किया, साथ ही अल्लाह ताला ने ज़कात की फर्जियत का जिक्र किया। फरमाया वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, और कहीं फरमाया वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, कि मुझे वसीयत की गई है, हुक्म दिया गया है कि अपनी उम्मत वालों को कह दो कि जिस तरह नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, इस तरह अपने माल में से ज़कात निकालना भी तुम्हारे ऊपर फर्ज है। हजरत इस्माइल अपनी बीवी को, ज़ौजा मुकर्रिमा मुतहिरा को वसीयत करते हैं, हुक्म देते हैं कि वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। अल्लाह ने उसको कुरान का हिस्सा बना दिया। कहां हजरत इस्माइल का दौर और कहां जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, लेकिन इस्माइल की जुबान से ये जुमले मेरे अल्लाह को इतने खूबसूरत लगे कि ऐ मेरी ज़ौजा मुकर्रमा मुतहिरा, जिस तरह नमाज को फर्ज समझती हो, ज़कात को भी फर्ज समझना। अल्लाह ने ये जुमले कुरान का हिस्सा बना दिए। अल्लाहु अकबर। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से बयान करते हैं, और मेरे सहाबा, दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर? नंबर 1 तौहीद, जिसको कलिमा कहते हो। नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 हज, और नंबर 5 ज़कात। इन 5 अरकान में से किसी एक रुकन को भी अगर निकाल दिया जाए दीन से, तो ये दीन की इमारत जमीन बोस हो जाएगी। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, ये छत कायम है अल्लाह की रहमत के बाद इन दीवारों के सहारे पर। अगर किसी एक दीवार को भी बीच से निकाल दिया ना, तो छत सलामत नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा। कुछ अर्सा गुजरने के बाद जमीन बोझ हो जाएगा। इसको अपनी जगह पे खड़ा रखने के लिए जरूरत है कि इसको चारों के चारों सहारों को साथ मिला के रखा जाए। इसी तरह एक मोमिन बंदा उस वक्त तक मुसलमान और कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक इन 5 चीजों पर आंखें बंद करके, अंधी तकलीद करके दिलो जान से तस्लीम नहीं कर लेता।
عقل مانتی ہے تو مانے، نہیں مانتی تو نہ مانے، لیکن یہ حکم ماننا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور حکم دیا، اے میرے معاذ، جب تو ادھر جائے گا لوگوں کو سب سے پہلے رب کی توحید سنانا، ایک اللہ کی طرف بلانا۔ جب ایک اللہ کی طرف آ جائیں گے پھر دوسرا حکم ان کو نماز کا دینا، جب نماز پڑھنا شروع کر دیں گے پھر تیسرا حکم ان کو زکوٰۃ کا دینا۔ میں آگے چل کر ذکر کروں گا کہ زکوٰۃ اگر دین سے نکل جائے تو کیا اس کے نقصانات ہیں۔ یہ ساری زکوٰۃ کی اہمیت پر جو میں نے احادیث اور قرآن کی آیات پڑھی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب چند چیزیں زکوٰۃ کے متعلق جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ہے کیا، کہتے کس کو ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ضروریات زندگی کے بعد جو اس کے پاس مال بچ جاتا ہے، کیا مطلب؟ جس گھر میں رہ رہا ہے وہ اس کی زندگی کی ضرورت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جس گاڑی پہ وہ سفر کرتا ہے، موٹر سائیکل، کار، جہاز، یہ اس کی زندگی کی ضرورت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ موبائل زندگی کی ضرورت ہے، زکوٰۃ نہیں۔ یعنی یہ جو چیزیں جو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے ان پر زکوٰۃ، وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں، جس طرح مال تجارت، اب مال بیچ کر نفع حاصل کرنا یہ ضرورت ہے، جو مال بیچ رکھا گیا وہ کسی اور کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیچ رکھا گیا، اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح ایک مکان ہے ایک بندے کا، اس نے وہ رینٹ پر دیا ہوا ہے، اس سے جو کرایہ وصول کر کے، یہ یاد رکھنا وہ رینٹ پر اس نیت سے دیا ہے یہ مکان میں کبھی بیچوں گا نہیں، اس میں میری آل اولاد یا میرا بھائی اس میں رہے گا، بیچنے کی غرض سے نہیں، ویسے رینٹ پر دیا ہوا ہے، تو اس سے جو کرایہ وصول ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ کرایہ ایک جگہ آپ جمع کرتے جا رہے ہیں اور سال گزرنے کے بعد وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، عرض یہ کرتا ہوں کہ اگر وہ کرایہ، اگر وہ رینٹ آپ اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر کا گزر بسر اس کے ذریعے کر رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ، لیکن اگر آپ کا گزر بسر کسی اور آمدنی کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور وہ جو کرائے کے پیسے ہیں وہ ایک جگہ آپ جمع کر رہے ہیں کمیٹی کی صورت میں، بینک کے اندر جمع کر دیتے ہیں یا گھر میں رکھ لیتے ہیں، تو ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ چند موٹی سی چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ قانون یہ سمجھ لیں، اصول یہ سمجھ لیں تو آپ کے سارے زکوٰۃ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں سے زائد جو مال ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے، جو آج کے ریٹ کے مطابق جو میں نے ریسرچ کیا 1,40,000 بنتا ہے، یعنی 1,40,000 قیمت تک ضروریات زندگی کے علاوہ جو آپ کا مال ہے وہاں تک پہنچے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوگی۔ دوسری بات، زکوٰۃ کب دینی ہے یہ یاد رکھیں، سال گزرنا شرط ہے۔ ایک آدمی نے 1 جنوری کو وہ صاحب نصاب ہوا، اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اب اگلے سال جب 1 جنوری آئے گی تو اس پر تب زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی۔ درمیان میں اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اب زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ لیکن مال ضائع ہو گیا، 2-3 مہینے پورے ہونے کے بعد دوبارہ اس کو اللہ نے مال عطا کر دیا، اب وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اب میں نئے سرے سے مالک بنا ہوں، اب سے اس کا میں حساب لگانا شروع کروں گا، نہیں، وہ 1 جنوری سے جو اس نے حساب لگایا اسی کا اعتبار۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ جب انسان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے،
اس دن کے بعد اگلے سال تک درمیان میں جتنے بھی اس کے نقصان ہوتے رہے، جتنا مرضی اس کا مال ہلاک ہوتا رہے، لیکن اگلے سال جب وہ دن آئے گا جو پچھلے سال کے ساتھ اس نے اعتبار کیا تھا، تب تک وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ درمیان کے اندر جتنے مرضی اتار چڑھاؤ آتے رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس لیے سال گزرنا شرط اس اعتبار سے ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ جنوری کے اندر وہ صاحب نصاب ہوا، جولائی کے اندر وہ مال ہلاک ہو گیا، اب اگست کے اندر وہ دوبارہ صاحب نصاب ہوتا ہے تو وہ دوبارہ جنوری کے اندر اس کا حساب لگانے کی بجائے اگست سے شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ بہت غلط ہے، بلکہ اس کا حساب جنوری کے مہینے سے ہی ہوگا۔ دو باتیں ہو گئی، کس مال پر زکوٰۃ ہے وہ بھی آپ نے سن لیا، کب ادا کرنی ہے وہ بھی آپ نے سن لیا، اب کن کو ادا کرنی ہے۔ قرآن پاک نے 8 بندوں کا ذکر کیا، کتنے؟ 8 بندوں کا۔ سب سے پہلے حق ہے فقیر کا۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں جو خود کمانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، چاہے وہ معذور ہے، چاہے وہ مجبور ہے، چاہے وہ قیدی ہے، چاہے وہ دین کا علم حاصل کرنے کے اندر ہے، جس صورت میں بھی ہے، خود کمانے کی اہلیت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، وہ فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ آپ دیں۔ نمبر 2، مسکین۔ مسکین کہتے ہیں کہ جو اتنا کماتا ہے کہ بڑی مشکل سے اس کے گھر کا نظام چلتا ہے، صرف اپنے بچوں کی بنیادی جو ضروریات ہیں بس وہی پوری کر سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، عاملین۔ قرآن کی ترتیب کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں۔ عاملین کس کو کہتے ہیں؟ عاملین کہتے ہیں کہ حکومت وقت، یا اور آسان کر لو یہ ادارہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہو، جہاں ایک بندے کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کا فنڈ اکٹھا کرنا ہے۔ اب وہ فنڈ تو اکٹھا کرے گا لیکن اپنے گھر والوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ اب اس کو جو تنخواہ دینی ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عاملین۔ اور نمبر 4، وہ لوگ جو دین اسلام کے اندر مالی کمزوری کو دیکھتے ہوئے دین اسلام سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کے محلے میں ایک مسلمان رہ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے ان کے پاس بڑی مال و دولت ہے، شان و شوکت ہے، تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو لالچ دی جاتی ہے کہ تو دین اسلام کو چھوڑ، تجھے یہ بنگلہ دیں گے، تجھے اتنی گاڑیاں لے کر دیں گے، اتنے کاروبار بنا کر دیں گے۔ وہ دین اسلام سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے ایمانی کمزوری کی وجہ سے۔ اس وقت مسلمانوں پہ لازم ہے کہ اس بندے کو زکوٰۃ دیں، تاکہ اس کے دل کے اندر جو مالی کمزوری کی وجہ سے دین اسلام سے دور ہونے کی ایک غلط روش آ رہی ہے وہ دور ہو جائے۔ نمبر 5، وفر رقاب، قیدی، غلام آزاد کروائے۔ آج کے دور میں غلام کی صورت ہی نہیں ہے، ہر بندہ آزاد ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی اس وقت غلاموں کی صورت تھی، جس طرح حضرت بلال ایک غلام تھے، حضرت ابو بکر نے ان کو آزاد کروایا۔ تو آج کے دور کے اندر غلاموں کی صورت نہیں، تو آج کے دور کے اندر اس کا متبادل کیا ہوگا؟ وہ قیدی ہیں جو بیچارے غلط کیسوں کے اندر جیلوں میں بند ہیں، جو بیچارے اتنی ان کے پاس دولت نہیں، مال نہیں، طاقت نہیں، تعلق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بری کروا سکیں، تو اس وقت مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے زکوٰۃ کے مال سے اس کو رہائی دلوائے۔ تو اس لیے میں آپ کو دعوت فکر دوں گا، اپنے محلے کے اندر نظر دوڑائیں، اپنے علاقے کے اندر دیکھیں کہ کون غریب آدمی جیل کی چکیوں میں پس رہا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بے روزگار اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ عیاشیاں کر رہے ہیں اور آپ مزے سے زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ پر لازم ہے کہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے اس قیدی کو دیں تاکہ وہ ان پیسوں کے ذریعے جیل سے اپنے آپ کو رہا کروا سکے۔ نمبر 6، مقروض آدمی، جو بیچارہ
پاس کہ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اپنے بچوں کے پیٹ کو پال سکے، اپنی ماں کو دوائی لے کر دے سکے، اپنے باپ کے دکھ کا مطالعہ کر سکے، تو اس وقت اہل محلہ کے جو مسلمان لوگ ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے، اس نے اپنے گھر کے اخراجات کو چلانے کے لیے جو قرض اٹھایا گیا وہ قرض زکوٰۃ کی صورت میں ادا کیا جائے۔ لیکن اگر وہ قرض اٹھایا ہے دھوم دھام سے شادیاں کرنے کے لیے، اگر وہ قرض اٹھایا ہے زندگی عیاشیوں میں گزارنے کے لیے، اس وقت زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ اس کا قرضہ نہیں اتار سکتے۔ تو اس لیے آپ کے محلے کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو خود ہاتھ کرتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے، خود جوڑی کھلاتے گئے، اعلان کرتے گئے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، ہمیں صدقہ دیا جائے، زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، لیکن اپنے عزت نفس کی حفاظت کرنے کے لیے کبھی زبان پہ یہ نہیں لاتے کہ میری مدد کی جائے۔ آج ہم ان لوگوں کو تو دے رہے ہیں جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ہماری توجہ ان لوگوں کی طرف نہیں جاتی جن بیچاروں کی اتنی آمدنی نہیں ہے، جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے، جن کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیٹ کو پالیں۔ وہ پھر قرضہ اٹھاتے ہیں اور پھر اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ وہ قرض اتار سکیں، دن بدن مقروض ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے، اہل محلہ کے لیے لازم ہے کہ اپنی زکوٰۃ سے اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کا قرضہ اتاریں۔ نمبر 7، مسافر۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سفر پر نکلا، گاڑی تباہ ہو گئی، پاس پیسہ بھی کچھ نہیں ہے، گھر بھی پہنچنا ہے، ایسے بندے کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ صورت آج بالکل تقریباً مفقود ہو چکی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ آج یہ موبائل، اس پر اپلیکیشن ہے، ایزی پیسہ، جیز کیش۔ کوئی مسافر راستے میں پریشان ہوتا ہے، گھر فون کیا پیسے آ گئے، یعنی نہ ہونے کے برابر تقریباً یہ صورت ہے، لیکن ہے ضرور۔ تو ایسا بندہ جو آپ کو راستے میں ملے اور آپ کے آگے یہ سوال کرے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، وقت سے پہنچنا چاہتا ہوں، میرے گھر والے پریشان ہیں، تو ایسے بندے کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، مجاہدین، جو دین کی سربلندی کے لیے اسلامی سرحدوں پر اسلام کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں، میدان کے اندر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کروانے کا جذبہ لے کر نکلے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کل کتنے ہو گئے؟ سب بولے نا، روزہ میں نے بھی رکھا ہے۔ کل کتنے ہو گئے؟ سب بولے کل کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 فقیر، میں نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ نمبر 2 مسکین۔ نمبر 3 انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ عاملین میں نے آپ کو بتایا جن کی ڈیوٹی ہے فنڈ اکٹھا کرنا۔ اور نمبر 4 جن کے دل کے اندر مالی کمزوری کی وجہ سے دین سے دور ہونے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور نمبر 5 قیدی آج کے دور کے اندر۔ اور نمبر 6 مقروض۔ نمبر 7 مسافر۔ اور نمبر 8 مجاہد۔ ان 8 بندوں کو آپ زکوٰۃ دیں۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ بندے جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نمبر 1 اپنے باپ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وجہ کیونکہ باپ کو جو آپ زکوٰۃ دیں گے وہ اس کا مالک بنے گا، در حقیقت آپ بھی اس کے مالک بن رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی بیوی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ قریبی رشتہ دار۔ میں نے آپ کا
کیونکہ بھائی کو جو زکوٰۃ دے گا وہ بھائی ہی اس کا مالک ہوگا، بہن کو جو دے گا بہن ہی اس کی مالک ہوگی۔ لیکن اگر بیوی کو دیتا ہے کون مالک ہوا؟ خود ہی۔ باپ کو دیتا ہے کون مالک ہوا؟ بیٹے کو دیتا ہے کون مالک ہوا؟ لیکن بیٹی کو دے سکتا ہے وہ بیٹی جو اپنا نکاح کر کے اپنے گھر چلی گئی ہے، اس کو وہ دے سکتا ہے زکوٰۃ۔ یہاں پر ایک غلط فہمی میں دور کر دوں، ان کو نہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کوئی خدمت ہی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر بیٹا علیحدہ ہو گیا شادی کر کے، والدین دوسرے بھائی کے ساتھ رہ رہے ہیں، دوسرے بھائی کے اتنے اخراجات ہی نہیں ہیں کہ والد کے دکھوں کا مداوع کر سکے، اس کی صحیح دیکھ بھال کر سکے۔ اب بڑا بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں کرے گا، نفلی صدقے کی نیت کر کے کر سکتا۔ نفلی صدقے سے نہیں منع کیا گیا کہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کے معاملے میں منع کیا گیا ہے۔ وجہ کیونکہ نفلی صدقے کے اندر اگلے بندے کو مالک بنانا لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے مالک بنانا۔ اب آپ چندہ دیتے ہو مسجد کے اندر، زکوٰۃ کی صورت میں نہیں دے سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ مسجد کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتی۔ یہ کس کی ملکیت ہے؟ مدرسے کی تعمیر پہ نہیں لگ سکتی، کیوں؟ کیونکہ وہ تعمیر کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتی۔ زکوٰۃ کا پیسہ کسی کو مالک بنانا اس کے اندر ضروری ہے۔ جب آپ باپ کو مالک بنائیں گے، بیوی کو مالک بنائیں گے، بہن کو مالک بیٹی کو مالک بنائیں گے تو در حقیقت وہ آپ خود مالک بن رکھے گا۔ بیٹی کا ذکر میں نے پہلے کر دیا، اگر تو وہ اپنی پرورش کے اندر ہے، آپ کے سایہ شفقت کے اندر ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اگر شادی کر کے اپنے گھر جا چکی ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے۔ یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اسی طرح ایک وہ بندہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہے وہ صحت مند نوجوان ہے، لیکن ہڈ حرام ہونے کی وجہ سے کماتا نہیں، جس کی وجہ سے گھر میں فاقے ہیں، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اس بندے کو دینا لازم ہے جو 8 بندے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ وجہ اس صحت مند نوجوان کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے نا، 3-4 میں اور بیماری پوے گی، انہاں بھی سرکٹ چلن دے، اسی گھر دینے زکوٰۃ دا روپیہ ہے کا کھاواں گے یشی کران، اس سے حقداروں کا حق مرے گا۔ تو اس لیے جب زکوٰۃ دینے لگے تو دیکھیں کہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ چند بنیادی چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب آ جائیں زکوٰۃ کے فضائل کی طرف، اور اس کی وعیدات بھی میں آگے ذکر کروں گا۔ زکوٰۃ دینے والے کو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے 18واں پارہ پہلی آیت، گھر میں قرآن جا کر پڑھے اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں، دل جو ٹھنڈ نہ پائے گی تو پھر آگے اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن بندہ کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ، سب سے پہلے تم نے نتیجہ نکال دیا، ابھی ان کے اعمال کا تم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اعمال کا ذکر کرنے سے پہلے تم نے کہہ دیا یہ کامیاب ہے۔ اللہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جو ایک مومن کو کامیاب بناتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں کی فکر کرتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول چیزوں سے دور رہتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ کیا کامیاب ہو گیا؟ کیا دنیا کے اندر اس کو سخی کہا جائے گا؟ کیا دنیا کے اندر اس کو سلوٹ مارا جائے گا؟ کیا دنیا کے اندر اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، اولئک هم الوارثون، میں اس کو وہ وراثت عطا کروں گا۔ اللہ کون سی وراثت؟ اللہ فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس، اسے جنت الفردوس عطا کروں گا۔ اللہ کب تک؟ کب تک؟ 1 سال 2 سال 1 صدی 2 صدی، کب تک مجھے جنت میں رکھے گا میرا اللہ؟ کہتا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور سنیں حدیث قرآن کی آیت، فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، جو حقداروں کو ان کا حق دیتا گیا، زکوٰۃ دیتا گیا، صدقۃ الفطر دیتا گیا، عشر دیتا گیا، نفلی صدقہ دیتا گیا، واجبی صدقہ دیتا گیا، نذری صدقہ دیتا گیا،
یعنی جو خرچ کرتا ہے حقداروں پر، اللہ کہتا ہے ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے یہ کرتا ہے۔ شرط اللہ کی رضا ہے، شرط تقویٰ ہے، شرط عقیدہ توحید ہے۔ یہ جب اس کے دل میں ہوگا تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے میں تحفہ یہ دیتا ہوں کہ اولئک هم المفلحون، اس کو کامیاب کرتا ہوں۔ جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں لازم کی گئی ہیں، یہ نکالتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جناب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لتطفئ غضب الرب، کہ یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے یہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا غصہ؟ یعنی میرے کسی عمل کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے، میں اللہ کے راستے میں اس کو راضی کرنے کے لیے چند روپے خرچ کرتا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ غصہ ختم کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مصائب کو دور کرتا ہے۔ اس غصے کی وجہ سے، اللہ کے اس پکڑ کی وجہ سے جو ہم پر پکڑ آنے والی تھی، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے بندہ اس پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے قرآن کی ایک اور آیت۔ میرا مزاج ہے میں قرآن و سنت کو مقدم رکھتا ہوں۔ اگر یہ بزرگوں کے قصے کہانیاں سنانی ہو نا تو یقین کرے 2 گھنٹے بھی یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے 2 گھنٹے گزر جائیں۔ لیکن جب ہمارے پاس قرآن، ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن سے باہر جانے کی؟ ہمارے پاس حدیث ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی قصے کہانیاں سنانے کی؟ سنیے، اللہ کہتا ہے یوم یحمى علینا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہتا ہے جن کو میں نے مال و دولت دیا ہے، جن کو میں نے اس قابل بنایا ہے کہ لوگوں پر وہ خرچ کریں لیکن وہ نہیں کرتے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، میں ان کو قیامت کے دن جہنم میں پھینکوں گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے ایک چہرے پر، پیشانی پر، اس کی پشت پر میں آگ کے کوڑے برساؤں گا۔ اس کی تفسیر جناب محمد صلی اللہ، جب نبی کا نام آئے تو بولا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ اس دن لوہے کی تختیاں، جو اس کا مال ہوگا نا، یہ دنیا کے اندر جو اس نے مال سارا اکٹھا کیا، اس مال کو اللہ لوہے کی تختی کی شکل دے گا اور اس کو جہنم کے اندر اللہ گرم کرے گا۔ جب وہ پوری گرم ہو جائے گی، پھول شدت سے حرارت میں آ جائے گی، وہ تختی اس کی پیشانی پہ لگائی جائے گی، اس کے چہرے پہ لگائی جائے گی، اس کی پشت پہ لگائی جائے گی، اور اللہ کہے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ مال کو بغل میں لگا کے رکھتا تھا کہ خرچ کیا تو کم ہو جائے گا، محبت کرتا تھا، آج دیکھ یہی مال تیرے گلے کے اندر پھندا بن کر لٹک رہا۔ ایک اور حدیث سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ، صدقات، عشر، فطرانہ یہ چیزیں نہیں نکالتا، باوجود اس کے کہ وہ نکالنے کے قابل ہے، کل قیامت کے دن یہی مال سانپ کی شکل لے کر اس کے سامنے آئے گا اور اس کے گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے جبڑوں کو کھینچ کھینچ کر جھنجھوڑ کر کہے گا میں ہوں وہ تیرا مال، میں ہوں وہ تیری دولت جس کو تو سنبھال سنبھال کے دنیا میں رکھتا۔ میں نے تمہید میں عرض کیا، جو لوگ بیٹھے تھے کہ بھینس کو چارہ ڈالتے ہو، جتنی اس کو ضرورت ہے وہ کھا لیتی ہے، باقی وہ خراب کر دیتی ہے، لیکن انسان کو جو اللہ نے رزق دیا ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے، ضرورت پوری کر لینے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جو لوگ مجبور ہیں ان پر خرچ کیا جائے۔ اگر ہم اس کو سنبھال کے رکھیں گے، اپنے لیے رکھیں گے، یقین کرے ایک دن وہ بازار تو ہمیں سنبھلا ہوا نظر آتا ہے، بازار تو
ایک رجسٹری کی صورت میں اپنی ملکیت نظر آتا ہے، لیکن جب روح سے جسم جدا ہوگی، ہمیں منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، ہمارا جنازہ پڑھ دیا جائے گا، لوگ کہتے مارتے ہوئے چلے جائیں گے، اس وقت پتا چلے گا کہ یہ میری ملکیت تھی کہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ فضول اور عبث ہی نظر آئے گی، جس طرح ایک بھینس چارہ کھا لینے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کو خراب کر کے پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح ہماری حالت ہوگی اگر دنیا کے اندر مجبور لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے، مجبور لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ان کو ان کا حق نہیں دیں گے، تو وہ مال جب ہم مر جائیں گے ہمیں ایسے ہی عبث نظر آئے گا، فضول نظر آئے گا۔ تو اس لیے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ دنیا کی دولت، یہ شہرت، یہ مال، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ یہ کس کی ملکیت ہے؟ میرے اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ ایک بے شرح کرنا چاہتا ہے، خرید و فروخت اپنے مومنوں سے کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کافروں نال کوئی کام نہیں ہے اس معاملے میں، مشرکاں نال اللہ کوئی ٹھیکے نہیں کرتا۔ اللہ ٹھیکے کرتا ہے اپنے محبوب بندیاں نال کرتا ہے، اللہ ٹھیکے کرتا ہے اپنے تقوی والے نال کرتا ہے، اللہ سودے کرتا ہے اپنے موحدہ نال کرتا ہے۔ کی سودا اللہ کیتا؟ اللہ آندا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کہتا ہے میری طرف سے جو چیز ملے گی وہ جنت ہے، اور تم جو دو گے وہ تمہارا مال ہے۔ اب اللہ نے عقل دی ہے اور پتہ بھی ہے یہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہنا۔ یہ پتہ ہے کوئی بندہ کوئی ایک دعویٰ کرے کہ یہ مال میرا پاس ہمیشہ رہے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک دن ہم سے چھین لیا جائے گا، ہماری ملکیت ختم ہو جائے گی۔ جب مٹی کے اندر دبا دیا جائے گا وہی مال میرے بیٹے کے نام لگ جائے گا، میری بیٹی اس کی وراثت کی حقدار بن جائے گی، میرا نام رجسٹری سے ختم ہو جائے گا۔ جب یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود ہم مال سے محبت کریں گے، اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، تو پھر تیار رکھیے اس سانپ کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، ہمارے جبڑوں کو جھنجھوڑ کر کہے گا میں ہوں وہ تیرا مال جس سے تو دنیا کے اندر محبت کرتا تھا۔ اور یقیناً ہم میں سے کسی کی اتنی ہمت ہی نہیں، اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سانپ بندے کو جو ڈنگ مارے گا 70 گز زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ 70 گز، یہ 70 گز کی آپ کی مسجد نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا ختم ہو جائے، ایک دن چلے جانا ہے، تو اس لیے یہ دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے کہ اس مال کو حقداروں تک پہنچائیں۔ پہلی قسم تھی فقراء کی، اور اس فقراء میں آپ کے یہ دینی مدارس بھی شامل ہیں، اور آپ کے دینی ادارے جو اس وقت دنیا میں ہیں، آپ کو اللہ اتنا مال دے کہ آپ سب کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ آپ کو اتنی دولت دے، آپ فقراء پر بھی خرچ کریں، مساکین پر بھی خرچ کریں، عاملین پر بھی خرچ کریں، والمؤلفۃ ان پر بھی خرچ کریں، آپ فی الرقاب پر بھی خرچ کریں، آپ غارمین پر بھی خرچ کریں، آپ ابن السبیل پر بھی خرچ کریں، آپ سب پر خرچ کریں جتنی اللہ نے قسمیں بتائی ہیں، لیکن آپ نے اپنی آمدنی کے حساب سے چلنا ہے۔ آپ پہ اتنا تو کوئی نہیں مالدار ہوگا جو 1 کروڑ زکات نکالتا ہو، چلو 5-5 لاکھ سب کو دے دیتا۔ ہماری زکات کیا ہے؟ کوئی 3 لاکھ کا مالک بیٹھا میرے سامنے، کوئی 10 لاکھ کا بیٹھا ہے، بڑی چھلانگ ماری گئی تو 1 کروڑ کا تو مالک بیٹھا ہوگا کہ جس نے زکات، بڑی بات ہے 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ نکلنی ہے، 2.5 لاکھ کسی نے زکات نکالنی ہوگی، اتنا ہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ۔ تو اس لیے آپ کسی 1-2 کے ساتھ ہی تعاون کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ آپ کو دعوت فکر ہے، جہاں آپ اپنے ہمساؤں کو یاد رکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کریں، مقروضوں کا قرض اتاریں، قیدیوں کو رہا کروائیں، وہی اپنے اس دینی ادارے کی بھی خدمت ضرور کریں، کیونکہ یہاں سے جو بچے پڑھ کر نکلیں گے کل کو آپ کے رہنما بنیں گے۔ اگر ان دینی مدارس کے ساتھ تعاون نہ ہوتا تو آج یہ آپ کے سامنے بیٹھ کر بیان نہ کر رہا ہوتا۔ آج میں آپ سے ہم کلام ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے خرچ کیا، اور اس کی انویسٹمنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے۔ یہ بچے پڑھ کر نکلیں گے تو آپ کے رہبر بنیں گے، آپ کے بچوں کا مستقبل بنائیں گے۔ تو اس لیے جہاں دوسرے لوگوں کی آپ نے خدمت کرنی ہے، اپنے اس ادارے کی بھی خدمت ضرور کرنی ہے۔
جتنی اللہ آپ کو توفیق دے لازمی کرنی ہے آپ قاری صاحب سے رابطہ کریں. اکثر میں نے 1 سال سے زائدہ کا عرصہ ہو گیا ادھر جمعہ پڑھاتے ہوئے کبھی میں نے اپنے اس ادارے کے لیے اپیل نہیں کی. آپ جانتے ہیں اکثر وہ لوگ ہیں جو ہر جمعے پہ مجھے نظر آتے ہیں الحمدللہ. اکثر لوگ ہیں. آج تک میں نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا بلکہ یہ میرے منصب کا تقاضا ہے کہ میں جس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں اس کی ضروریات سے عوام الناس کو آگاہ فرماؤں. میرے یہ منصب کی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں کہ آپ کا یہ دینی ادارہ مالی مشکلات میں پڑا ہوا ہے. اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ بچوں کا راشن پورا کیا جا سکے. لوگوں کا بس ذہن بعض لوگ میرے ساتھ ان کا کنٹیکٹ ہوتا رہتا ہے. یہ بڑی غلط فہمی پھیل گئی ہے. یہ مدرسے تے ہر بندہ دینا ہے. مدرسے تے ہر بندے کا یہ ذہن بن چکا ہے جس کی وجہ سے یہ دن بدن ازالے کی طرف جا رہے ہیں. دن بدن میں آپ کو بتاتا ہوں جس ادارے میں پڑھا ہوں جامعہ حقانیہ ہم اس کے بارے میں سنا کرتے تھے جی 5-6 کروڑ پڑا ہوا ہے 10 کروڑ پڑا ہوا ہے. کوئی بندہ 2 سال بھی اگر ہمارے مدرسے کو چندہ نہ دے ہمارا مدرسہ F-16 طیارے کی طرح چلتا رہے گا. یہ ہمارے ذہن تھے جب ہم پڑھتے تھے. اس وقت تو استادوں نے ہمیں نہیں نہ کہنا تھا کہ بیٹا یہ مشکلات ہیں یہ دور سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی یہ رمضان سے پہلے میں اپنے استادوں کے پاس گیا عبدالقاہر جرجانی صاحب محتمی مسجد میں گیا تو وہ مجھے بتانے لگے 16 استادوں میں سے 8 استاد ایسے ہیں جن کو 6 مہینے تنخواہیں نہیں ملی. ایسے حالات ہیں دینی اداروں کے. آپ کبھی قاری صاحب کے پاس تنہائی میں آ کر بیٹھے آپ کو ان سے نظریاتی اختلاف ہوں گے سیاسی اختلاف ہوں گے اور بڑے سے اختلاف ہوں گے لیکن یہ اختلاف دینی معاملات میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے. بس اوقات ہوتا ہے نا کہ اپنے محتمم کے ساتھ جو محلے کا بندہ ہے اس کا ذہن نہیں مل رہا ہوتا تو مزہ ہی تب ہے جب ذہن نہ مل رہا ہوا پھر بھی خرچ کرے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ میرے نبی کی محبوبہ پر جب تہمت لگی. آج 5 منٹ اوپر ہو گئے تو مائنڈ نہ کیجیے گا آپ کے اس ادارے کے لیے بات کر رہا ہوں. جب بیٹی پہ تہمت لگی تو جن لوگوں پہ خرچ کرتے تھے وہ لوگ اس تہمت لگانے والوں میں شامل تھے. غصے میں آئے. بیٹی تھی داغ لگا تھا دکھ تھا. کہا آج کے بعد میں کبھی ان پہ خرچ نہیں کروں گا. میرے نبی تک یہ بات پہنچی. میرے نبی نے کہا ابو بکر تو میرا امتی ہے جن کے ساتھ تیرا اختلاف ہے ان پر خرچ کرے گا اللہ اور زیادہ راضی ہوگا. تو اس لیے یہ تو میں نے ایک ویسے بات کر دی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا اس ادارے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جے اگر ہے بھی تو پھر بھی آپ پر یہ سب سے زیادہ حق ہے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں. میں کوئی گجرانوالا کی عوام سے مخاطب نہیں ہوں. میں کوئی گجرات کی عوام سے مخاطب نہیں ہوں. میں کوٹلی بھٹا کی مسجد کے نمازیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ یہاں آ کر اپنی پیشانیوں کو رکھتے گئے آپ یہاں آ کر اپنی جوڑیوں کو ملاتے گئے آپ یہاں آ کر اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے پیش کرتے گئے آپ یہاں آ کر سجدے کرتے گئے آپ یہاں آ کر رکوع کرتے گئے آپ یہاں آ کر اپنی عبادات کرتے گئے. تو آپ پر ہی لازم ہے کہ اپنے ادارے کی ضروریات کو پورا کریں. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے ہر بندہ 1 مہینے کا 1000 بھی دے نا کتنا 1000 بھی تو کبھی قاری صاحب کی زبان پہ شکوہ نہ آئے کہ ادارے کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. آپ دیکھتے ہوں گے دور دراز سے لوگ آتے ہیں اپیل کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے. وہ لوگ اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہاں کے علاقے کے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ خرچ کر سکے. مالی معاملات میں بڑے کمزور ہوتے ہیں لیکن لاہور گجرانوالا سیالکوٹ گجرات یہ علاقے ایسے ہیں بڑے خود مختار ہیں کاروباری اعتبار سے بڑے اسٹرانگ ہیں بڑے مضبوط ہیں. تو اس لیے اپنے اس ادارے کو اس روش پہ نہ چلائیں کہ یہاں کوئی بندہ رکھنا پڑے باہر سے جا کر وہ چندہ اکٹھا کرے. بلکہ عام میں سے میں کہ 1000 کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. بازار سے جوتا لینے جاؤ نا وہ نہیں ملتا. ابھی آپ نے عید پر لینے جانا جوتا آپ کے ذہن میں ہوگا 3000 4000 5000 کام ہے. تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ جس طرح میرے گھر میں میرا ایک بیٹا اس مدرسے میں جو پڑھتا ہے
جس طرح میرے گھر میں میرا ایک بھائی ہے، ایک بھائی میرا مدرسہ میں بھی پڑھتا ہے، جس طرح میرے گھر میں ایک بیٹی ہے، اس طرح میرا ایک بیٹا یہاں بھی پڑھتا ہے، جس طرح ان کی ضروریات زندگی کا خیال کرنا میرے اوپر لازم ہے، اسی طرح ان بچوں کی ضروریات زندگی کا خیال کرنا آپ لوگوں پر لازم ہے، کیونکہ کل کو یہی بچے اٹھ کر آپ کے پیشوا بنیں گے، آپ کی دینی رہنمائی کریں گے، آپ کو اچھے اور برے میں فرق بتائیں گے۔ تو اس لیے ارادہ کرتے ہیں، کون کون ارادہ کرتا ہے؟ آج کھڑا کریں۔ اللہ آپ کا دیا انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا، کیوں؟ میرے اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، باقی ساری دنیا کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے میرا مومن بندہ، اے میرا موحد بندہ، مال خرچ کرنا تیری ذمہ داری ہے، جنت کا مستحق بنانا میں رب کی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ خرچ کریں گے نا؟ آپ اپنے قاری صاحب سے ملیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی زبان پہ کبھی یہ شکوہ نہ آنے دیں، کبھی یہ شکایت نہ آنے دیں کہ میرے مالی معاملات مدرسے کے کمزور ہیں۔ ان کی تنہائی ہوتی کہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ان کی تنہائی کتنی ہوتی ہے؟ قاری صاحب کی تنخواہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی ہوگی، لیکن میں اندازہ لگاتا ہوں یار بڑی چھلانگ لگی نا، بہت بڑا میں اندازہ لگا دوں تو 30,000 ہوگی، ہونی نہیں ہے۔ آپ بتاؤ، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، لیکن میں سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کس گھر کا گزارا 30,000 میں چلتا ہے؟ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر مجھے بتائے کہ میرے گھر کا گزارا 30,000 میں پورا ہوتا ہے، میرے بچوں کی تعلیم بھی پوری ہو رہی ہے، میرے گھر کا راشن بھی پورا ہو رہا ہے، میرے بچوں کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہے، ماں باپ کو بھی خرچ دے رہا ہوں، یہ سارے معاملات میں 30,000 میں پورے کر رہا ہوں۔ کوئی ایک بندہ مسجد سے کھڑا ہو کر دعویٰ کرے نہیں ہو رہے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ایک بندہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنا وقت دے رہا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم کم دے رہا ہے، لیکن آپ کے محلے کے بچوں کو وہ وقت دے رہا ہے۔ جب وہ آپ کے بچوں کو وقت دے رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قاری صاحب کے بچوں کی ضروریات زندگی آپ لوگ پوری کریں۔ اگر وہ چھوڑ کر دنیا میں چلے جائیں، اگر وہ دنیا کے معاملات میں لگ جائیں، تو پھر آپ کے بچوں کو تعلیم کون دے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو تعلیم دے اور آپ ان کے بچوں کی ضروریات زندگی پوری کریں۔ یہ میرے منصب کا تقاضا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ میں اس موضوع پہ بولا ہوں، اور میں اپنی ذات کے لیے نہیں بولا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھا خاصا نوازا ہے، میں اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے ہمارے گھرانے پر۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کبھی میری زبان پر، کبھی میرے دل کے اندر یہ خیال بھی پیدا نہ فرمائے کہ میں دوسروں کی کمائی پہ نظر رکھوں، کیونکہ اللہ کا دیا سب کچھ، اچھا پہنتا ہوں، اچھا کھاتا ہوں، آپ کو سامنے اچھا نظر آتا ہوں۔ میں نے یہ سارے سوال اپنی ذات کے لیے نہیں کرنے، اللہ کی قسم مجھے کل سامنے بولا بھی نہیں ہے آپ نے یہ اپیل کرنی، میں ممبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، بس انہوں نے اتنا بولا کہ مالی معاملات میں مشکلات ہیں، تو میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں اس مسجد کا خطیب ہوں۔ یہاں امام صاحب نہیں آپ کو اعلان کریں گے بلکہ میں کروں گا، جب ہر مسئلے میں اچھے برے فرق میں آپ کو کہتا ہوں تو اس مسئلے میں بھی میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو مطلع کروں، اگرچہ میں عمر میں بہت چھوٹا ہوں، اگرچہ میں تجربے میں بہت پیچھے ہوں، اگرچہ میں عقل میں بہت پیچھے ہوں، لیکن چند چیزیں تھیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا میرے لیے ضروری تھا، میرے منصب کا تقاضا تھا۔ آسان لفظوں میں کہہ لو اپنی روزی حلال کرنے واسطے ایک گل کرنے سے آپ اپنے استاد سے، اپنے قاری صاحب سے ضرور ملے، ان کی زبان پہ کبھی یہ شکوہ نہ آئے، کبھی یہ شکایت نہیں آئے کہ مالی معاملات میں کمزور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا دیا اللہ اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔